اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بنی نذیر میں جو بھی رول اور کردار تھا یہود کا، پھر ان کا جو انجام ہوا وہ سورہ حشر کی پہلے رکوع میں بیان ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی یہ کہ ایک بہت اہم حکم جو ہے شریعت کا اموال فے کے بارے میں، وہ بھی پہلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اس موقع پر منافقین کا جو کردار سامنے آیا تھا دوسرے رکوع میں اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں نفاق نے ڈیرے جما لیے ہیں۔ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ کہتے رہے اپنے ان بھائیوں سے کہ جو اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، ان کے بھائی تھے، دوست تھے، ان کے تعلقات تھے جو اہل کتاب میں سے تھے، وہ کفر پر اڑے رہے۔ ان سے انہوں نے کہا تھا یہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، دیکھو اگر تمہیں کبھی مدینے سے نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ وہ دوستیاں جو ان کے درمیان حلیفانہ روابط تھے، اگر تمہیں کہیں نکالا جائے گا تو ہم بھی نکلیں گے۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے معاملے میں کبھی بھی ہم کسی بھی شخص کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یعنی ٹھیک ہے ہم ایمان تو لے آئے ہیں، مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں، اور ہم محمد کا حکم مانتے بھی ہیں بعض معاملات کے اندر، لیکن یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری دوستی جو ہے وہ پختہ ہے، تمہارے ساتھ ہمارے حلیفانہ تعلقات ہیں وہ بہت قدیمی ہیں، اور ہمارا تمہارے معاملے میں جو ہے ہمارا طرز عمل تبدیل نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اقدام محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم لازماً تمہاری مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر وہ نکالے جائیں گے وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ کی جائے گی تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر کہیں ان کی مدد کر بیٹھیں گے تو فوراً بھاگیں گے، پیچھے دکھا دیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو سکے گی۔ یعنی اگر ان میں جمع مردی ہوتی تو یہ سچے مسلمان ہی کیوں نہ بن گئے ہوتے؟ ایمان لائے تھے، اگر ہمت ہوتی ان میں، کوئی قوت ارادی ان کی صحیح ہوتی، کوئی غیرت اور حمیت ہوتی، کوئی اپنی ہی ذات کی عزت کا کوئی خیال ہوتا تو یہ ہرچے بادہ باد پھر ایمان لانے کے بعد ان کا طرز عمل جو ہے کیوں نہ وہی ہو جاتا کہ جو اہل ایمان کا تھا۔ بودے ہیں، بودے ہونے کی وجہ سے تو نفاق پیدا ہوا ان میں۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور لازماً لڑ جائیں گے، ہر ایک سے لڑ جائیں گے، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ اول تو یہ کہ اگر یہ نکالے گئے تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، ان سے جنگ کی گئی تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر کوئی اکا دکا ان میں سے ایسا نکل بھی آیا سر پھرا کہ جو اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو کر جنگ کرے گا تو پھر یہ کہ جھٹ وہ بھاگ جائے گا، میدان چھوڑ جائے گا، اور یہ کہ پیٹھ دکھا دے گا۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، مسلمانوں یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں کہیں زیادہ ہے بنسبت اللہ کے ڈر کے۔ یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنے کہ تم سے ڈرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور یہ اس لیے ہے کہ انہیں اصل سمجھ حاصل نہیں۔ اصل سمجھ حاصل ہو تو ایمان حاصل ہو جائے، علم حقیقی حاصل ہو جائے، پھر آدمی جان لے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لا يقاتلونکم جمیعا، یہ کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے تمہارے خلاف مل کر، الا فی قری محصنۃ، مگر یہ کہ کہیں ایسی بستیوں میں کہ جن کو پوری طرح فورٹیفائیڈ ہو، جن کی کہ فصیلیں کھڑی ہوں، مضبوط ہوں، ان کے اندر سے ہو کر جنگ کریں گے۔ او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے۔ باسہم بینہم شدید، ان کے آپس کے جھگڑے جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ اگر تو خلوص اور اخلاص کسی میں شخص کے اندر ہو تو اللہ کے ساتھ مخلص کیوں نہ ہو جائے گا، اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں نہ مخلص ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ بزدلی اور خود غرضی یہ دو چیزیں ہیں کہ جو در حقیقت ان کے مزاج کا جزو لا ینفک ہے، اور وہی تو اصل سبب ہے ان کے نفاق کا۔ تو یہ کسی اور کے ساتھ کیسے مخلص ہو جائیں گے؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى،
تم سمجھتے ہو کہ یہ یکجا ہیں، اکٹھے ہیں، ان کا متحدہ محاذ ہے، جبکہ دل کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی سیاسی متحدہ محاذ، چاہے وہ نظام مصطفیٰ تحریک کا بنا تھا، اس کا بھی حال سب کو معلوم ہے کہ اس کے لیڈر جو ہیں علماء کرام ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ متحدہ محاذ تھا وہ، اتحاد کیسا تھا؟ وہی بات، باسہم بینہم شدید، ان کے تو آپس کے اختلافات جو ہیں وہ بہت شدید ہیں، ان کی آپس کی دشمنیاں، کدورتیں، کینے۔ تحسبہم جمیعا، تم سمجھتے ہو کہ یہ جمع ہے، اکٹھے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، دل پھٹے ہوئے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہ اس لیے کہ وہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، جیسے قصہ ان کا ہوا جو ان سے پہلے تھے ماضی قریب میں، یعنی بنو قینقاع۔ سب سے پہلے بنو قینقاع کا معاملہ ہوا تھا، پھر یہ بنی نذیر کا ہوا، پھر 5ویں سال میں غزوہ احزاب کے ضمیمے کے طور پر بنو قریظہ کا ہوا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان، یا پھر مثال ہے شیطان کی، اذ قال للانسان اکفر، جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے کرو کفر، فلما کفر، اور جب انسان کفر کرتا ہے، قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، وہ کہتا ہوں میں تم سے علیحدہ ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب اور مالک و پروردگار ہے۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، تو ان دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ شیطان بھی اور وہ انسان بھی، دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ رہیں گے آگ میں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ، جیسا کہ سورہ قاف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ قرین جو ہوگا، اس گناہ گار کافر اور مشرک کا جو قرین ہوگا، وہ جب لے کر آئے گا، حاضر کرے گا، قال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا فرشتوں کو، القیا فی جہنم کل کفار عنید، تو وہ کیا کہے گا، ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ صدق اللہ العظیم۔